بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ قربانی کے جانور پر ذبح کرنے سے پہلے جس کی طرف سے وہ جانور قربان کیا جا رہا ہے اس سے ہاتھ پھروایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو مستورات جن خواتین کی طرف سے قربانی ہوتی ہے ذبح کے وقت جانور ان کے پاس لے جا کر ان سے بھی جانور پر ہاتھ پھرواتے ہیں۔ واللہ عالم، شاید اس کے پیچھے یہ نظریہ ہوگا کہ قربانی کرنے والے کے ہاتھ کے نیچے جانور کے جتنے بال آئیں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، قربانی کے جانور سے متعلق احادیث مبارکہ میں یہ فضیلت تو مذکور ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے قربانی کرنے والے کو اس جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی کرنے والا شخص اس جانور کے جسم پر ہاتھ بھی پھیرے اور ہاتھ کے نیچے آنے والے بالوں پر اجر ملے گا، بلکہ چاہے وہ جانور پر ہاتھ پھیرے یا نہ پھیرے، بہر صورت ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی کا حقدار ہوگا۔ لہذا قربانی کے جانور پر ہاتھ پھیرنے کو ضروری سمجھنا اور شریعت کا حصہ سمجھنا، یا یہ سمجھ کر ہاتھ پھیرنا کہ نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کو لازمی نہ سمجھے اور ویسے ہی کوئی آدمی شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے جانور پر ہاتھ پھیر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، دو صورتیں ہیں۔ جو آدمی قرض لے کر قربانی کر رہا ہے، نمبر ایک، اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہوگی، گویا وہ قرض لے کر نفل قربانی کرنا چاہتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے لیکن فی الحال اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک بات ہے دوسری صورت کی، یعنی قربانی واجب ہے اور قرض لے کر قربانی کرتا ہے، تو یاد رکھیں اگر کسی پر قربانی واجب ہو تو اس کے پاس کسی وجہ سے نقدی نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ قرض وغیرہ لے کر قربانی کرے تاکہ یہ واجب اس کے ذمے سے ادا ہو جائے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ جہاں تک بات ہے پہلی صورت کی کہ قرض لے کر نفل قربانی کرنا، یہ اگرچہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی قرض لے کر نفل قربانی کرتا ہے تاکہ مجھے قربانی کا ثواب مل جائے، تو اگر اس کو امید ہو کہ بعد میں قرض ادا کر سکتا ہوں تو ایسا کر لے تو کوئی حرج نہیں، یقیناً اس نفل قربانی کا اسے ثواب ملے گا۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی نفل قربانی قرض لے کر کرتا ہے لیکن اسے یہ غالب گمان ہے کہ میں بعد میں یہ قرض ادا کر دوں گا، تو وہ فرماتے ہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل قربانی ہو یا واجب، دونوں صورتوں میں صرف انہی 3 دنوں کے اندر ہی قربانی کی عبادت کا اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، بقیہ پورا سال
اگر کوئی آدمی جانور کاٹتا اور ذبح کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ ہاں اس جانور کا گوشت صدقہ کرے گا تو گوشت کے صدقے کا تو اجر ملے گا۔ قربانی کا اجر صرف اور صرف انہی 3 دنوں کے اندر ملتا ہے، تو لہٰذا اگر ان 3 دنوں میں وہ نفل قربانی قرض لے کر کرنا چاہے اور غالب گمان ہے کہ بعد میں قرض واپس کروں گا تو ایسا کرنا چاہیے، تاکہ جیسے ہمارے نامہ اعمال میں نفل نمازیں، نفل روزے، نفلی صدقات خیرات ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نفلی قربانیاں بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا اب واجب ہو جائے گا۔ پہلے واجب نہیں تھی، اب قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو وہی جانور قربان کرنا اس پر واجب ہو چکا ہے۔ بعض لوگ بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں تو یاد رکھیں اس میں اتنی تحقیق ضرور کر لیں کہ اگر کسی آدمی کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہے، مثلا وہ سودی بینک میں ملازمت کرتا ہے اور ساری اس کی آمدن بینک ہی سے ہے، یعنی اس کے علاوہ اس کا کوئی حلال روزگار نہیں ہے، یا ایک آدمی حجام ہے، نائی کا کام کرتا ہے، تو اس کی بھی اکثر آمدن حرام ہوتی ہے، کیونکہ داڑھی کاٹ کر پیسے لینا یا سر پر ناجائز طریقے سے خلاف سنت بال کاٹ کر پیسے لینا، یہ کمائی حرام ہوتی ہے، اور اس حجام کا اور کوئی حلال ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی جس کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہ کریں۔ اگر شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ آخر میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا، یعنی مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، اس سے یقیناً مردوں کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ایصال ثواب کے لیے ایک حصہ قربانی کر کے اس کا ثواب بہت سارے مردوں کو بلکہ پوری امت کو بھی پہنچانا جائز ہے، اور اگر کوئی ایسی نیت کرتا ہے تو اسے تمام امت مسلمہ کو اس نفل قربانی کا ثواب ملے گا، کیونکہ ایصال ثواب کرنے والا قربانی کے جانور کا یا حصے کا خود مالک ہے، مردوں کو اس کا صرف ثواب پہنچاتا ہے، تو ثواب پہنچانے والا پہلے خود ثواب کا حقدار ہوگا، پھر یہ ثواب اس کی طرف سے تمام مردوں کو پہنچے گا، تو اس لیے ایک نفل قربانی کا ثواب ایک سے زائد لوگوں کو پہنچانا درست ہے، بلکہ اللہ پاک نے وسعت دی ہے تو اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو بھی اس موقع پر یاد کرنا چاہیے۔ جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ اتنے بڑے فضائل اور اتنا بڑا اجر و ثواب جب ہمارے فوت شدہ رشتہ داروں تک پہنچے گا تو عالم برزخ میں ان کی روحیں بھی خوش ہو جائیں گی۔ جتنے مسلمانوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، اللہ پاک سب کو اخلاص کے ساتھ یہ بڑیا عظیم و شان عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔